میں ہوں عبید قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ لوئی بیر آوان میں ملک حشام صفدر آوان کی میزبانی میں جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں عظیم الشان محفل میلاد کا انعقاد ہوا۔ بانی محفل پاک چیئرمین ملک صفدر آوان نے تشریف لانے والے مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ ملک صفدر آوان کے بھائیوں ملک جان محمد، ملک زردار آوان اور اہلیہ کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی۔ میلاد اور ملک راہم آوان کے عقیقہ کی خوشی میں شرکاء کو پرتکلف عشائیہ دیا گیا۔ میلاد پاک کا انصرام اور انتظام قابل احترام شخصیت بزم غوثیہ اعظمیہ میلاد کمیٹی لوئی بیر کے روح رواں خلیفہ ثانی قاضی احمد حسن ہاشمی کی نگرانی میں ہوا۔ ملک کے معروف نعت خوانوں شہنشاہ نقابت پروفیسر گل مست خان، ملک عاصم اعجاز نقشبندی، ملک زہیب آوان اور دیگر نے ہدیہ نعت پیش کیا۔ معروف مقرر علامہ ذاکر حسین نقشبندی نے اختتامی خطاب فرمایا۔ محفل ذکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سیاسی سماجی کاروباری شخصیات الحاج چودھری الیاس، ملک حسرت حسین آوان، ملک پرویز اختر، ملک طلعت، ملک جاوید اختر، ملک تنویر اختر، ملک امریز اختر، ملک آفتاب صغیر، ملک مظہر حسین، ملک فضل آوان، ملک یاور، ملک حفیظ، ملک حبیب الرحمان، نمبردار مسرت حسین علوی، نمبردار ملک شفقت، ملک خضر رحمان، ملک نعمان، ملک تیمور، ملک امیس، ملک یاسر، ملک واصف، ملک زہیب، ملک نوید اقبال، ملک دلشاد، ملک شعبان تصور، ملک حیات، ملک کیسر عزت، ملک سہیل عزت، ملک شہزاد گلفام، ملک شفیق، ملک علی رضا، ملک شہزاد شیراز فاروق سمیت دوست احباب کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ملک ہارون نے مہمانداری کے فرائض شاندار طریقے سے ادا کیے۔ دیکھتے رہیے خبرنامہ ٹی وی، پڑھتے رہیے خبرنامہ میگزین۔ عکاسی راجہ ساجد، ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔ یہ جشن بپا کرنا، آپ کی توجہ ہے ذرا محبت کے ساتھ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ تو حضور کے میلاد پہ یہ جشن بپا کرنا، حضور کے میلاد پہ اتنا پیسہ خرچ کرنا قرآن و حدیث کے منافی ہے۔ میں کہتا ہوں کاش ہم لوگوں نے قرآن و حدیث پڑھا ہوتا تو وہ اس طرح کے سوال نہ کرتے، کیونکہ جس سال آپ کے اور میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے اس سال اللہ رب العزت نے بیٹے تقسیم فرما کر حضور کا میلاد منایا۔ میں 12 جملوں میں 12 حدیث مبارکہ سنا دیتا ہوں، ذرا محبت کے ساتھ کہہ دیجیے سبحان اللہ اور عقیدت کے ساتھ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ سرکار کا میلاد ہے، ذرا مسکرا کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ پہلی حدیث مبارکہ سنیے، کریم آقا نے ارشاد فرمایا، سامعین ذی وقار، اس سال اللہ رب العزت نے بیٹے تقسیم فرما کر حضور کا میلاد منایا۔ انبیاء نے سید الانبیاء کی آمد کی خوشخبریاں سنا سنا کر حضور کا میلاد منایا۔ فرشتوں نے جبرائیل امین کی قیادت میں جلوس نکال کر حضور کا میلاد منایا۔ کعبے نے جھک کر حضور کا میلاد منایا۔ پرندوں نے حجرہ آمنہ کو ڈھانپ کر حضور کا میلاد منایا۔ حوروں نے مریم و آسیہ کی قیادت میں جلوس نکال کر حضور کا میلاد منایا۔ کعبے نے جھک کر حضور کا میلاد منایا۔ حاضرین ذی وقار، ستاروں نے زمین کے قریب آ کر حضور کا میلاد منایا۔ زمین نے سبزے کی چادر بچھا کر حضور کا میلاد منایا۔ جبرائیل امین نے جھنڈے گاڑ کر حضور کا میلاد منایا، اور خود حضور علیہ السلام نے ہر پیر کو روزہ رکھ کر اپنا میلاد منایا۔ اور زمین ذی وقار، رب مصطفیٰ نے اپنے پیارے حبیب پر درود و سلام پڑھ پڑھ کر اپنے پیارے حبیب کا میلاد منایا، اور ملک برادری کی صورت میں ایک ایسا طبقہ بھی پیدا فرمایا جو قیامت تک حضور کا میلاد مناتا رہے گا۔ صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا آل سنت کو آباد رکھے، حضور کا میلاد ہوتا رہے گا۔ دیکھیے، ہم کسی کا پڑھے لکھے آبا بیٹھے ہیں، کسی کا یوم کیوں مناتے ہیں، کسی کا یوم کیوں مناتے ہیں؟
آپ اپنے والدین کا یوم مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں؟ کہ اس کے احسانات ہیں، اور وہ ہستی جو سراپا رحمت ہو، سراپا احسانات ہو، وہ کریم آقا کی ذات ہے۔ یوم میلاد ہم اس لیے مناتے ہیں لوگوں کہ یا رسول اللہ، ہم یہ عید کرتے ہیں، یوم میلاد یوم تجدید عید وفا ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے رہیں گے۔ اب ان اشعار میں شامل ہو جائیے کہ صدائے درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا آپ سب کو آباد رکھے، حضور کا میلاد ہوتا رہے گا، حضور کا میلاد ہوتا رہے گا۔ انہی محبتوں میں حاضرین ذی وقار، فخر السادات جناب محترم سید خرم شاہ صاحب آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں۔ آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنی محبتوں، عقیدتوں کا اظہار بارگاہ خیر الانام میں پیش فرماتے ہیں۔ محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، ایک ہاتھ کو بلند کر کے اللہ کی وحدانیت، نعرہ تکبیر، اور محبت کے ساتھ بولیے نعرہ تکبیر۔ مجاہد والا نعرہ، ذرا محبت کے ساتھ بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، بابا بلند نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ محبت والا نعرہ، ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ایک نعرہ جس کے لیے ہم سب کو ملک صفدر صاحب نے جہاں پہ اکٹھا کیا ہے، وہ آج کی تاریخ کا سب سے بڑا نعرہ ہے، سرکار کی آمد۔ آنکھوں کو بلند کیجئے کہ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ حیدر۔ جزاک اللہ گل بھائی، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، کہ راستے بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ ارے ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اور چاند تاروں میں نصیراج بڑی ہلچل ہے، کہیے ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ چاند تاروں میں نصیراج بڑی ہلچل ہے، ارے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اب آگے ہیں حضور، اور کہ مل کے ذرا پڑھ لیجئے پھر درود صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ معراج دی شب رب نے جبریل امی کولوں حسنین دے نانے دیا، حسنین دے نانے دیا تلیاں نو چبایا اے، سرکار جیا جگتے اور آئے نہ آیا اے، سرکار جیا جگتے اور آئے نہ آیا اے، محبوب نو خالق نے بے مثل بڑھایا اے، سرکار جیا جگتے اور آئے نہ آیا اے۔ اور چند اشعار منقبت شریف کے اور میری حاضری مکمل سماعت فرمائیے گا۔ حضور خوبصورت کلام ہے کہ حیدری ہوں میرا امام علی، مولا کل کائنات کی اولاد میرے سامنے ہے، میں بھی اولاد ہوں، آپ بھی اولاد ہیں، کہیے پیار سے سبحان اللہ۔ اور شعر سنیے گا
کہ حیدری ہوں میرا امام علی، حیدری ہوں میرا امام علی، لیں گے محشر میں مجھے تھام علی، حیدری ہوں میرا امام علی، گو گناہ گار ہوں پر یہ ہے یقین ہے تو کہیے سبحان اللہ، گو گناہ گار ہوں پر ہے یہ یقین کیا کہ دیں گے کوثر کا مجھے جام علی۔ سرکار کرم فرماتے ہیں، فرماتے ہی رہیں گے، وہ مدینہ پاک بلاتے ہیں، بلاتے ہی رہیں گے، یہ آواز کا حسن تو 2 دن کا ہے مہمان، یہ اشک میرے نعت سناتے ہی رہیں گے، یہ اشک میرے نعت سناتے ہی رہیں گے۔ حاضرین جی بکر، انتہائی دنیائی تصوف کی ممتاز شخصیت قاضی احمد حسن ہاشمی صاحب، آپ کے فرزند ارجمند جناب محترم محمد حماد غوث ہاشمی صاحب آپ کی خدمت میں ملتمس ثواب تشریف لاتے ہیں اور کریم آقا کی بارگاہ میں حاد عقیدت و محبت پیش فرماتے ہیں۔ تمام بابا محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ جدہ جگ پروانہ جدہ جگ پروانہ بابا زہرا دا حسنین دا نانا بابا زہرا دا حسنین دا نانا سونا چن توڑ کے پھر جوڑے، سنیے میرے آقا کی شان، چن توڑ کے پھر جوڑے، چن توڑ کے پھر جوڑے، سونے دے ارادیاں دے رب کعبے دا رخ موڑے، سونے دے ارادیاں دے رب کعبے دا رخ موڑے۔ تھوڑا اس کو شاعر ڈیلے کے ساتھ بڑا ہی پیارا شعر میرا پسندیدہ، محبت والے بیٹھے ہیں کہ مینوں ڈر نہیں زمانہ دا۔ شعر مکمل ہو، اگر آپ کا میرا یہی عقیدہ اور ایمان ہے پھر سبحان اللہ کی صدا سب نے بلند کر دی ہے۔ مینوں ڈر نہیں زمانہ دا، مینوں ڈر نہیں زمانہ دا، توجہ میں تے ہاں نوکر زہرا دیاں لالا دا، میں تے ہاں نوکر زہرا
ہوئے اللہ تساں سارا کو مدینے لے جائے اللہ کرے حضور دے روزے دیکھو وہ نظارے دیکھو میں کتنی گل کر رہا ہاں کہنے سونے رفیق ہوئے کہنے سونے رفیق ہوئے ایک پاسے عمر ہوئے ایک پاسے صدیق ہوئے ایک پاسے عمر ہوئے ایک پاسے صدیق ہوئے وہی حال اچھا ہے اور اہل دنیا کے لیے مالو ملال اچھا ہے میں بوترابی ہوں میرا فقر میں حال اچھا ہے میں بوترابی ہوں میرا فقر میں حال اچھا ہے اور وہ گر خوشی سے رہے مولا پہ لٹانے والے ارے کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے اور کہیں دیکھا نہ سنا کاریے قرآن ایسا چڑھ کے نیزے پہ ہے قرآن سنانے والے چڑھ کے نیزے پہ ہے قرآن سنانے والے کالی کملی والے کالی کملی والے اے شاہ شب اسرا کونین کے رکھوالے اے شاہ شب اسرا کونین کے رکھوالے اور کیا خوب تیرا گھر ہے توجہ ہے نا میری طرف کیا خوب تیرا گھر ہے 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 داماد علی تیرے زہرا تیری دختر ہے داماد علی تیرے زہرا تیری دختر ہے کہتے ہیں سبحان اللہ زہرا تیری دختر ہے اور کیوں اور کسی
در سے کیوں اور کسی در سے جو کچھ ہمیں ملنا ہے تیرے در سے جو کچھ ہمیں ملنا ہے تیرے گھر سے دربار الگ تیرا دربار الگ تیرا جبریل تیرا خادم محتاج ہے جگ تیرا جبریل تیرا خادم محتاج ہے جگ تیرا کالی کملی والے اے شاہ شب اسرا کونین کے رکھوالے محترم ہیں یہ سارے مہینے مگر مصطفیٰ کے مہینے کی کیا بات ہے محترم ہے یہ سارے مہینے مگر مصطفیٰ کے مہینے کی کیا بات ہے جس کی گلیوں میں حسنین چلتے رہے آ گیا نور لے کے آ گیا نور لے کے ظلمتانوں مٹان والا درد بندہ مارے آدھے درد بندہ سارے آدھے روندیانوں آسان والا درد بندہ مارے آدھے درد بندہ سارے آدھے روندیانوں آسان والا آمد مصطفیٰ یہاں بولنا ہے سب نے مرحبا کہنا ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا درد بندہ مارے آدھے درد بندہ سارے آدھے روندیانوں آسان والا اکھ جدو مصطفیٰ نے کھولی اکھ جدو مصطفیٰ نے کھولی آمنہ پاک ہنس کے بولی آمنہ پاک ہنس کے بولی شان دسنی رب نے جس دی شان دسنی رب نے جس دی آ گیا وہ شان والا شان دسنی رب نے جس دی آ گیا وہ شان والا آمد مصطفیٰ ماشاءاللہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا درد بندہ مارے آدھے درد بندہ
تو بن گئی ہے تاجور تو ہن حلیمہ غم نہ کر تو بن گئی ہے تاجور تو تیرے گھر وچ آ گیا ہے تیرے گھر وچ آ گیا ہے تیرے دکھڑے مکان والا تیرے گھر وچ آ گیا ہے تیرے دکھڑے مکان والا ذرا تھوڑا سا ہاتھ بلند کرنا ہے اور کہنا ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا درد بنڈا ماڑیاں دے درد بنڈا ساڑیاں دے روندیاں نوں آسان والا اے غلامو بات ٹھیک ہے اے غلامو بات ٹھیک ہے آپ دیتا خدا توفیق اے غلامو بات ٹھیک ہے آپ دیتا خدا توفیق نعت پڑھدا مصطفیٰ دی نعت سندا مصطفیٰ دی ہووے جیڑا ایمان والا نعت پڑھدا مصطفیٰ دی ہووے جیڑا ایمان والا پھر حضور نہ غلام سرکار نے نعت سنی تکے آنا کہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا درد بنڈدا ماڑیاں دے درد بنڈدا ساریاں دے آئے تے کمی رہتی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہتی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہتی نہیں عید سرکار دے گائے تے کمی رہتی نہیں گیت سرکار دے گائے تے کمی رہتی نہیں 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 گیت سرکار دے گائے تے کمی رہتی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہتی نہیں جشن سونے دے اچھا ٹھیک ہے جشن سونے دے منائے تے کمی رہتی نہیں میرے آج کے دن کی یہ 5ویں حاضری ہے میں قاضی ہوراں کی آکھیا کہ آج چیئرمین صاحب نے گھر محفل یہ ہے تے کہہ خیال ہے 1 بجے جی محفل گسنی چاہیے تے فرمایا قاضی صاحب نہ جی مختصر کساں تھوڑی میں چلو پھر انتہائی 12:30 جی تے گسنی چاہیے قاضی صاحب اجازت دیتی پئی تساں جانو تے چیئرمین ہو جانا محفل اتنی جلدی ختم ہو سی تساں جو پتہ بھی نہیں چلن دا لیکن جڑے تساں نے چہرے مسکرانے پہ نا اللہ انہاں کی سلامت رکھے بس اتنی جی توجہ میں کی چاہیے ہمارے بزرگ بیٹھے یہ بھی دعا ہے تساں سبحان اللہ کی صلاح آپ کو نہ ایک بار پھر آکھیا بے سبحان اللہ جشن سونے دے منائے تے کمی رہتی نہیں مارا کھا کھا کے بلالا کا تنا لیتا سی مارا کھا کھا کے بلالا کا تنا لیتا سی مارا کھا کھا کے بلالا کا تنا لیتا سی کعبے دی چھت تے کھڑا ہو
آدم علیہ السلام بیٹے کو وصیت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بس موت کے وقت کو یاد رکھیں۔ میں اکثر اس بات کو سوچتا ہوں، آپ لوگ مجھے سنتے ہیں، کسی بھی وقت کی آواز غائب ہو جائے گی۔ اب تو قاضی صاحب ہیں فرماتے ہیں ہم آ جاتے ہیں، لیکن جب نہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اور یہ کب کی بات ہے، کب نہیں ہوں گے، یہ تو ایک لمحے کی فکر نہیں ہے، ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے کہ کس وقت ہماری زندگی ختم ہو جائے۔ ہم وصیتیں کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر کوئی غور و فکر کرے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ آج کے اس وقت میں خوبصورت بات نہیں کہ آپ نے اس وقت کے دوران حضور کی نعت سنی ہے یا سنائی ہے۔ آپ چلیں، جو گزر گئی زندگی گزر گئی، آئندہ زندگی میلاد کا اثر یہ ہو کہ آپ کسی سے کلام کریں تو کلام سے خوشبو میرے آقا کی آئے، آپ کسی کے ساتھ کاروبار کریں تو کاروباری معاملات میں خوشبو اور وہ تاثیر میرے آقا کی آئے۔ ایسے ہی تاجروں کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ انہوں نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، وگرنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال جب لے کر شام واپس آئے اور شام سے جب تجارت کر کے واپس نفع آپ کے پاس پہنچایا، آپ کی بزنس کی ساری دنیا کی کامیابیاں اس کے اندر موجود ہیں، لیکن ہم نے فکر نہ رکھی۔ آپ خطیب ہیں، خطیب الانبیاء کے خطبے سے کچھ چیزیں مستعار لیجئے۔ آپ استاذ ہیں، معلم ہیں، تعلیم دیتے ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے کہا تھا کہ یہ صفہ کوئی عام درسگاہ نہیں ہے، یہ ریزیڈنشل یونیورسٹی ہے۔ یہ ہمارا قصور ہے یا ایسی فضا بن گئی کہ مدارس کا سلسلہ ادھر چلا گیا؟ ورنہ آپ غور و فکر کیجئے کہ رسول اللہ کے سامنے بیٹھنے والے اور جو ریزیڈنشل سٹوڈنٹس تھے ان کی تعداد 70 سے زیادہ تھی، یہ صحابہ کرام ہیں، ان کے بخت پر ناز کیجئے کہ وہ اس درجے کے بندے تھے، دیکھتے ودوہا کا مقرہ تھے اور علم رسول اللہ سے سیکھتے تھے، اور علم رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھتے تھے۔ ہمارا جدید علوم سے تعلق زیادہ ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی فکر اور ان کے ساتھ نسبت رکھنے والے دوست ہیں۔ آپ غور و فکر کیجئے، یہ بدر کے قیدی ہیں کافر، فدیہ دینے کی باری آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فدیہ مقرر کرتے ہیں، پتہ ہے جو کافر فدیہ نہیں دے سکتا تھا اس نے کیا دیا تو اسے آزاد کیا گیا؟ اس نے مسلمانوں کے بچوں کو پڑھایا۔ مجھے ایک برطانیہ کا مفکر یاد آیا، قبلہ قاضی صاحب، اس نے بات کہی تھی کہ میں نے تاریخ میں حکومتی سطح پر تعلیم کے ابلاغ کے حوالے سے اتنے جنون کسی شخصیت کے اندر نہیں دیکھا اور کسی شخصیت کے فالورز کے اندر نہیں دیکھا جتنا محمد عربی کی ذات میں دیکھا ہے۔ ہم علم کی دنیا، میلاد علم دیتا ہے، میلاد شعور دیتا ہے، میلاد آگہی دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر میرا عنوان بڑھ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام وصیت کرتے ہیں اپنے بیٹے کو، میرے بیٹے جب بھی خدا کا ذکر کرنا ساتھ محمد مصطفیٰ کا ذکر کرنا۔ یہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کی عملی تصویر دیکھ لیجئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہو، حضرت زکریا ہوں، حضرت یحییٰ ہوں، بلکہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ یہ خالہ زاد بھائی ہیں آپس میں۔ دریا کا ایک کنارہ ایک نبی کی نبوت کا علاقہ، دوسرا کنارہ دوسرے نبی کی نبوت کا علاقہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کمالات دکھاتے ہیں، کمالات بھی تو کمال تھے کہ حکیم بڑی بڑی بیماریوں کا علاج دریافت کر چکے، بس مادرزاد اندھے کو بینائی نہیں مل رہی، اس تک نہیں پہنچے۔ ایک ہستی دنیا میں جلوہ گر ہوئی جس کے ہاتھ لگانے سے یا جس کے فیض سے اللہ مادرزاد بینائی رکھنے والوں کو بینائی عطا کر رہا ہے۔
پوچھنے والے پوچھتے ہیں یہ کہاں سے ہے؟ بس یہ وہ مقام ہوتا ہے جب نبی اتنی بلندی پہ لے جائے اور جا کر کہتا ہے میں اس رب کا بندہ ہوں، سارے اس کی طرف جڑ جاؤ، اس کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ حضرت یحییٰ نے قاصد بھیجا، جا کر عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لو، اتنے کمالات آپ دکھاتے ہیں، کیا نبی آخر الزمان تو نہیں؟ یہ کتاب ہم بددیانتی نہیں کرتے، یہ کتاب کسی دیوبند مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے کی ہے جہاں سے میری نظر پڑی۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ پیغام گیا قاصد لے کر، کیا آپ نبی آخر الزمان تو نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی، فوراً فرمایا نہیں، نبی آخر الزمان تو بعد میں آئیں گے۔ اور حضرت یحییٰ کے پاس قاصد نے جا کر یہ پیغام دیا کہ وہ تو یہ کہتے ہیں، فرمایا جا کر کہہ دیں کہ کمالات اتنے دکھا رہے ہیں لوگوں کو کہیں شبہ نہ پڑ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں سب کچھ نہ دکھا کے کہوں آنے والا بڑی شانوں والا ہے تو شان زیادہ ظاہر ہوگی، یا اتنے کمالات دکھا کے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں وہ اتنا قدوس نبی ہوگا اگر اس کے نالین کے تسمے مجھے باندھنا نصیب ہو جائیں تو میں بلند تر ہو جاؤں گا۔ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم حضور کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ تم تاریخ میں دیکھو کہ حضور کی ولادت اور آمد کا ذکر کس کس نے کیا ہے۔ یہ قرآن شاہد ہے، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ ایک حوالہ بلکہ دو حوالے صحابہ کرام سے لے لیتا ہوں اور پھر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں۔ ذکر رسول عربی ایمان کو قوت دیتا ہے، ذکر رسول عربی محبت رسول میں اضافہ کرتا ہے۔ میں ایک حوالہ حضرت حسان ابن ثابت کے ایک جملے سے دوں گا، شعر کے ایک حصے سے، جو میلاد کا پوچھ رہے ہو تو آپ نے فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا جنا، آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اور حضرت مولا کل کائنات حضرت علی المرتضیٰ نے قبیلہ حسان سے تعلق رکھنے والے تمام ثنا خانوں کی ترجمانی کی اور علم کی وہ خیرات عطا فرما دی۔ آپ نے فرمایا یقول نائتہ لمارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، آپ کا ناتخوان یہی کہے گا آپ جیسا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، آپ جیسا نہ پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھیں گے۔ آپ کی مثل تھوڑا سا جدید دنیا میں رہنے والا ایک مثال سائنس کی دنیا سے دوں گا کہ نیل آرمسٹرانگ جو ہے یہ چاند پر قدم رکھنے والا پہلا شخص ہے۔ میرے پاس صرف 2-3 منٹ رہ گئے اور گفتگو اپنی سمیٹ رہا ہوں۔ نیل آرمسٹرانگ چاند پر قدم رکھنے والا پہلا شخص ہے اور یہ مغرب کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی کائرہ میں چاند کے اس سفر کے بعد ایک وزٹ ہوا، ایک ہوٹل میں ٹھہرا، رات سویا تو اچانک دل بلا کے اٹھ گیا۔ اچھا یہ باتیں وہ ہیں کیونکہ یہ قریب سے تعلق رکھتی ہیں نا تو یہ آپ کو ابھی مل جائیں گی، اور مزے کی بات میں اس میں کوئی فرقے کی بات بھی نہیں ہے۔ ویسے میں مزاجن ایسی بات کہیں بھی نہیں کرتا، لیکن اس بات کو تو اب بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جب صبح کا وقت ہوا تو اچانک بل بلا کے اٹھا۔ مسلم ممالک میں ویسے بھی جب یہ آتے ہیں تو پتہ نہیں ہم زیادہ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں، اللہ مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرے۔ اور بہرحال فکر مند ہوئے سارے کہ اس مہمان کو تکلیف کیا ہو گئی، وی آئی پی مہمان تھا۔ جس وقت بل بلانے کے بعد تھوڑا ٹھہراؤ پیدا ہوا تو اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ میں کس جگہ پر ہوں، یہ آوازیں کون سی ہیں؟ اسے جواب دیا گیا یہ آوازیں اذان کی آوازیں ہیں،
اور مسلمانوں کے ہاں فجر کا وقت ہوا جا رہا ہے۔ اس نے کہا بس ڈرنے کی وجہ صرف یہ بنی ہے، میں نے چاند پر بھی یہ آوازیں سن رکھی تھی۔ یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور یہ اللہ کو جو وعدہ محبوب جب تیرا ذکر ہوگا ساتھ ہی میرا ذکر ہوگا۔ صبح و مساء ذکر رسول عربی کریں، بچوں کی تربیت کریں، کردار میں حضور کی سیرت کو لائیں، ہمارے نبی صادق الامین کہلائے، ہم سب سچے ہوں تاکہ پتہ چلے آقا کے غلام ہیں، تعلق ہے۔ ہمارے نبی کلام کرتے تو تڑپتے لوگ کہ یہ کلام ختم ہی نہ ہو، بس حضور کلام فرماتے رہیں۔ اتنا لطف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں، اور استقامت اختیار کیجئے۔ میں صرف ایک بات کہتا ہوں، ویسے میں خطیب ہوں، چھوٹا سا خطیب، خطبہ دینے والا، بولنے والا، یہ روحانی باتیں یہ قبلہ قاضی صاحب اور ہمارے بزرگ مشائخ بہتر جانتے ہیں، لیکن میں درس بارہ روحانی دینا لازم سمجھتا ہوں۔ اپنے اوپر مستقل کام کریں اور صحیح کام کریں، مستقل کام اور صحیح کام۔ ٹیچنگ کی دنیا میں نا، کیونکہ میرا کیریکولم ڈیولپمنٹ شعبہ ہے ایک، تو ہم قبلہ ایجوکیشنل ایکسپرٹس کو جب پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتے کہ ٹیچنگ کا یہ بھی میتھڈ ہے، یہ بھی میتھڈ ہے، یہ بھی میتھڈ ہے، یہ سارے لوگ میتھڈ بیان کر کے پیچھے ہٹتے ہیں۔ یہ فقیر اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ جس ہستی نے یہ کہا ہے کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس ہستی نے ان تمام طریقوں سے تعلیم امت تک پہنچا رکھی تھی۔ رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک تعلیم پہنچا رکھی تھی۔ میں نے جملہ استعمال کیا ہے، مستقل کیجئے۔ پانی کے قطرے کی کوئی اہمیت ہوتی ہے؟ کوئی وزن ہوتا ہے؟ لیکن اگر یہ مسلسل استقامت کے ساتھ پتھر پر بھی گرتا رہے تو ایسا نشان چھوڑ جاتا ہے کوئی مائی کا لال مٹا کے دکھائے۔ یہ بھی میں نے سننے اور لکھنے میں میرے سامنے آیا ہے کہ یہ پانی کا قطرہ مستقل پتھر پر لگتا رہے تو یہ پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یار، پانی کا قطرہ اگر نشان چھوڑ دیتا ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ آقا حضور پر پڑا ہوا درود تم پہ نشان نہیں چھوڑے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کلمات طیبات۔ اب میں اور آپ سب ایک بات سوچتے ہیں، بہت مصروف دور ہے، کوئی بات نہیں، مجھے 2-4 منٹ چاہیے نا قبلہ، زیادہ تو نہیں چاہیے، کوئی ایک وقت مختص کر لیجئے۔ اس وقت میں نے درود شریف سرکار پر پڑھنا ہے اور پورے انعماق کے ساتھ پڑھنا ہے، اور میں ان مولویوں سے بھی نہیں ہوں کہ آپ کو سیغوں کا پابند کر دوں، بس انعماق کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ درود پڑھیے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے ایک مرتبہ ارادہ کیا نوافل کے حوالے سے، بڑی بات نہیں، حال کے لیے مثال دیتا ہوں کہ یہ 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ قبلہ میں نے ہفتہ وار 2 نفل تھے تو میں نے انہیں جمعہ کی نماز کے بعد رکھ دیا۔ خطیب صاحب نے جمعہ پڑھانا اور اس وقت ایگزیکٹ ادھر ہی ہونا ہے، میرے لیے آسانی ہو گئی۔ آپ کوئی ایسا وقت تلاش کر لیجئے جس میں آپ نے تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرنا ہے، آقا حضور پر درود پڑھنا ہے، شخصیت میں بدلاؤ دیکھیے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فما علیہ الا البلاغ۔ جاؤ صفا جاؤ۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اور جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، وہ گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلههم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الاول کو مستونگ اور ہنگو میں شہید ہوئے ان کے سال ثواب کے لیے بھی دعا ہے اور اس میڈیا کے تھرو یہ بھی پیغام حکومت بالا کے لیے کہ جماعت اہل سنت نے جو آج اسلام آباد میں مغرب سے پہلے پریس کانفرنس کر کے حکومت کو آگاہ کیا کہ جو خامیاں جو کمزوریاں اس موقع پر اس سانے پر ہوئی ہیں اس کا سدباب کیا جائے ورنہ جمعرات کے بعد انشاءاللہ احتجاجی معاملہ چلے گا تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں میلاد کے صدقے سے ہمارے حکمرانوں کو بھی غیرت ایمانی نصیب ہو اور وہ دین کے معاملے میں بھی بڑھ چڑھ کر اپنے معاملات اور اختیارات کا فائدہ اٹھائیں اور حکم جاری فرمائیں۔ یہ 12 ربیع الاول کے میلاد پر جو بم دھماکہ مستونگ میں ہوا، قبلہ امیر محترم جماعت اہل سنت جو کوئٹہ سے بلانگ کرتے ہیں، وہ جب اسلام آباد پہنچے تو ان کی گفتگو میں وہ پریشانی تھی کہ وہاں پر جب ہم شہداء کے قریب پہنچے تو کچھ شہداء جن کی تلاشی لی گئی تاکہ ان کا پتہ چل سکے کہ یہ کون لوگ ہیں، کہاں کے مقامی ہیں، تو اکثر کے جیبوں سے تسبیح یا شناختی کارڈ نکلا، یعنی کہ غربت گاؤں سے وہ میلاد شریف منانے کے لیے وہاں پہنچے۔ امیر جناب خالد ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت جناب پیر خالد سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ 10 لوگ ایسے ہیں دھماکے میں کہ جن کی بوٹیاں ہو گئیں اور ان کی لاشیں ہمیں نہیں مل سکی۔ ان کے گھر والے ہمارے پاس کمپلین لے کر آئے کہ ہمارے 10 آدمی غائب ہیں، ایک ایک گھر کے 6 7 احباب شہید ہوئے اور حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ وہ علماء جو عیسائیوں کے جھگڑے میں تو سر فہرست میڈیا پر آ کر اپنی گفتگو کر رہے ہیں، وہ پتہ نہیں حجروں میں جا کر بیٹھ گئے یا ان کو خاموشی چھاری ہو گئی۔
اللہ تبارک کے حضور التجا گزار ہوں کہ جماعت اہل سنت کا سایہ، ان کے اکابرین کا سایہ ہم پر تا دیر قائم اور دائم رہے۔ انشاءاللہ جماعت اہل سنت مالی طور پر بھی ان کی امداد کر رہی ہے، اور مزید آج کوئٹہ سے جناب پیر خالد سلطان صاحب پریس کانفرنس کرنے کے لیے اسلام آباد پہنچے، اور مغرب سے پہلے اپنا جماعت نے لائے عمل حکومت کو پیش کیا، میڈیا کو پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہر مسلمان کو محفوظ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ، ہم سب کا اکٹھے ہو کر تیرا ذکر کرنا، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوبوں کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ آج کی یہ محفل، آج کی یہ مجلس یا الہی ملک صفدر اوان صاحب نے اپنے پوتے عقیقے کی صورت میں انعقاد پذیر کی، اور اس میں میلاد مصطفیٰ کا جشن منایا، اور اس میلاد مصطفیٰ میں اپنے تمام مرحومین بالخصوص اپنے والدین اور اپنے برادر اکبر ملک زرداد صاحب کے لیے اصال ثواب کا اہتمام کیا۔ یا الہی یہ سارا اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ یا الہی تمام مرحومین کو جنت بری میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اس گھر کے نانکے دادکے سسرال سے، دوست احباب میں سے، عزیز و قربا میں سے جو بھی دنیا فانی سے رخصت ہو چکا، یا رب کائنات آج اس محفل پاک، محفل میلاد پاک اور ختم شریف، اس لنگر شریف کا ثواب اسے روح کو پیش کرتے ہیں، یا الہی قبول اور مقبول فرما۔ یا الہی تمام کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما۔ یا رب کائنات اپنے حبیب کے صدقے سے ہم جو حاضر موجود ہیں، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب کے صغائر کبائر گناہ معاف فرما، روحانی بدنی بیماریاں دور فرما، دینی دنیاوی مشکلاتیں آسان فرما، کل بروز قیامت کی شرمندگی سے ہم سب کو محفوظ فرما، دنیا کی شرمندگی سے ہم سب کو محفوظ فرما، صوم و صلاۃ والی زندگی عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار امتی ہونا ہم سب کو نصیب فرما۔ یا رب کائنات آقا دو جہاں، روح کائنات، جان کائنات، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمارے لیے بھی اور ہمارے جتنے بھی مرحومین دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا الہی تمام کے لیے قبول فرما۔ یا رب کائنات اس محفل میں چھوٹے بڑے آنے والے تمام ساتھیوں کو، بزرگوں کو یا الہی کروڑہ نیکیاں عطا فرما۔ یا الہی بالخصوص جرائی سے عاشق رسول تشریف لائے، یا الہی ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور یہ میلاد کے روشن چہروں والے ساتھی جو بیٹھے ہوئے ہیں بزم غوثیہ اعظمیہ میلاد کمیٹی لوئی بیر اوان کے، اور یہ ثنا خان حضرت صاحب، یہ یا الہی سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما کر ان کی جان مال عزت آبرو میں خیر و عافیت عطا فرما۔ اس گھر میں یا الہی ملک صفدر صاحب اور جو اتنے بھی بیمار ہیں، یا الہی اس گھر میں اپنی شفاعت عطا فرما، تمام کو شفائے کلی عطا فرما۔ یا الہی تمام کی پریشانیوں کو دوری عطا فرما، ملک صاحب کی بیٹیوں کو خوشحالی عطا فرما، بیٹے کو صحت کاملہ کے ساتھ لمبی حیاتی عطا فرما، اور اپنی اولاد پر ان کا سایہ تا دیر قائم اور دائم فرما۔ یا رب کائنات ہمارے گاؤں لوئی بیر کی خیر و عافیت عطا فرما، ملک پاکستان کی خیر و عافیت عطا فرما۔ 12 ربیع النور کو یا الہی جس طرح تو نے توفیق بخشی، ہم نے تیرے محبوب کا جشن منایا، تو نے حرمین کی حاضری کے لیے یا الہی نام مقرر فرمائے، یا الہی اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا الہی ہمارا شکر اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ اور خواتین کی محفل مرکزی میلاد ہوئی، یا الہی اس میں جو دعائیں کی گئیں، جن بہنوں کی یا الہی خواتین میں سے عمرے کے لیے حاضری کے لیے نام نکلا، ان کو صحت کاملہ کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ با ادب یا الہی حرمین کی حاضری نصیب فرما۔ یا الہی یہ جتنے آمین کہنے والے ہیں، ان کو بار بار روزہ رسول کی حاضری نصیب فرما، بیت اللہ شریف کا یا الہی طواف کرنا نصیب فرما، جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم اور دائم فرما۔ یا رب کائنات ملک پاکستان کے حوالے سے جو معیشت کا طوفان برپا ہے، یا الہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے یا الہی اپنی مہربانی عطا فرما، اور کرم فضل کے ساتھ یا الہی برکتوں رزق میں برکتیں عطا فرما، روزی میں برکتیں عطا فرما۔ یا رب کائنات اس محفل پاک کے صدقے سے شہدائے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درجات کو بلند فرما، یا الہی ان کے لوا
اراکین کو صبر جمیل عطا فرما، ان کی جانی مالی امداد عطا فرما، یا علی اسباب عطا فرما۔ یا رب کائنات اس محفل کے صدقے سے یا علی ہمارے گاؤں لوئیبیر میں زیر تعمیر مسجد بہار مدینہ انتظار کر رہی ہے تیری عطا کے دیے ہوئے لوگوں کا، کہ جن کا نام تو نے اس میں لکھا ہے کہ وہ اس میں حصہ ڈالیں گے تو وہ تعمیر میں ہوگی۔ یا رب کائنات ان کے دلوں میں جلد از جلد مسجد کی طرف توجہ کرنا نصیب فرما، اور جلد از جلد اس مسجد کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں ہماری امداد عطا فرما، ہماری مدد عطا فرما۔ الہی تبت من کل المعاصی بإخلاص الخلاصی، آغثنی یا غیاث المستغیثین بفضلک یوم یحاس بالنواسی۔ یا رب کائنات لوئیبیر سے جو میلاد مصطفیٰ کے صدقے سے حرمین شریفین کا قافلہ تیار ہو رہا ہے، یا علیہ اس میں ہم سب کی مالی مدد عطا فرما، ہماری جانی مدد عطا فرما، صحت کاملہ کے ساتھ حاضری نصیب فرما، اور یہ بہاریں، یہ رحمتیں، یہ برکتیں یا علیہ ہمیشہ صبح قیامت تک ہمارے گاؤں لوئیبیر میں قائم اور دائم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔